السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42، 43 اور 44 ہوگا انشاءاللہ۔ 42، 43، 44۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، وَإِذْ اور جب، قَالَ کہا، قالت کہا، الملائکۃ فرشتوں نے، یا مریم اے مریم، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، ان اللہ بے شک اللہ، ان اللہ اصطفاکی بے شک اللہ نے تجھے چن لیا۔ میں نے بتایا تھا کاف زبر کا کی ضمیر اینڈ پہ ہو تو مذکر ہوتا ہے، کاف زبر کی ہو تو مؤنث ہوتا ہے۔ تو کی کا معنی تجھے ہے، عورت، اور یہ لفظ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ مصطفیٰ میں نے بتایا تھا میم صاد تو فے چھوٹی یہ الف ہمارے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صفاتی نام بھی ہے۔ مصطفیٰ برگزیدہ، چنا ہوا، تجھے چن لیا۔ وطہرہ کی اور تجھے پاکیزگی عطا کی۔ طاہر ہم طاہر کہتے ہیں، طہر کا لفظ بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اور طاہرہ لوگ نام رکھ لیتے ہیں بچیوں کے، اور طاہر بچوں کے، جس کا معنی پاک، اور طہارت بھی یہیں سے بنتا ہے، اردو کا لفظ پاکیزگی۔ وصطفیٰ کی اور تجھے منتخب کیا، تجھے چن لیا، علی پر، نساء العالمین عالمین کی عورتوں پر، جہان کی عورتوں پر تجھے چن لیا۔ بامہارہ ترجمہ سنیں۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور تجھے پاک کیا اور تجھے جہان کی عورتوں پر چنا۔ یا مریم اے مریم، یا مریم مقنتی فرما بردار رہنا۔ یہ آپ پہلے، یہ جیسے قنوت ہوتی ہے، دعائے قنوت، فرما برداری کی دعا ہے، وہ بھی یہیں سے بنتا ہے، فرما بردار رہنا۔ لربک اپنے رب کی، کاف کے نیچے زیر ہے کیونکہ مؤنث مخاطب کی جا رہی ہے۔ وسجدی اور تو سجدہ کر، ورکعی اور تو رکوع کر، مار راکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اے مریم اپنے رب کی فرما بردار رہنا اور تو سجدہ اور رکوع کر، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ذالک یہ، من انباء الغیب یہ انباء ہیں، خبریں ہیں، الغیب غیب کی، یہ غیب کی خبریں ہیں۔ انباء پہلے آپ پڑھ چکے ہیں۔ نوحی ہے ہم وہی کرتے ہیں اسے، الیکا تیری طرف، وما کنت اور نہیں تھا تو، لدیہم ان کے پاس، اذ یلقونا جب وہ ڈال رہے تھے، القا آپ پہلے پڑھ چکے ہیں ڈالنا، اقلامہم اپنے قلم، ایہم کے ان میں سے کون، یکفل کفالت کرے گا، مریم مریم کی، وما کنتا اور نہیں تھے آپ، لدیہم پاس ان کے، اذ یختصمون جب وہ جھگڑ رہے تھے۔
مخاصمہ کر رہے تھے، اردو کا لفظ مخاصمہ۔ 3 آیتیں ہو گئیں، بہت آسان سبق ہے۔ آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کمال مہربانی سے انسانیت کے لیے اپنے نبی بھیجے، پہلے انسانیت کی اور مخلوقات کی تمام ضروریات کو پورا کیا، پھر روحانی ضرورت کے لیے نبی اور کتابیں نازل فرمائیں اور اپنی مرضی بندوں تک پہنچائی۔ تو آج کے سبق میں دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالی اپنی ایک نیک بندی مریم کا قصہ بیان کر رہے ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی۔ فرشتوں نے آ کے ان سے کہا، اے مریم، تجھے اللہ نے چن لیا ہے۔ یقینی بات ہے کہ جس کو اللہ چن لے وہ عام انسان نہیں ہوتا، وہ خاص انسان ہوتا ہے۔ اور تجھے پاک کیا ہے، یعنی تجھے مختلف علاشوں سے پاکیزگی دی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کو ایک بہت بڑے مقصد کے لیے اللہ نے چنا، اور تمہیں عالمین کی عورتوں سے منتخب کیا، سے ترجیح دی۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ عالمین کا لفظ جب آتا ہے اللہ کے علاوہ تو وہ اپنے معنی محدود رکھتا ہے، اور وہ اپنے کانٹیکسٹ کے لحاظ سے معنی رکھتا ہے۔ یہاں پر عالمین سے مراد اس دور کی عورتیں ہیں، ورنہ تو اور حدیثوں میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، کسی میں یہ فرمایا کہ مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، اور آسیہ زوجہ فرعون، اور فاطمہ بنت محمد، ان کو اللہ نے چن لیا ساری عورتوں میں سے۔ اور کسی حدیث میں فرمایا کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی، اور ایک روایت میں صحیح حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو عورتوں پر وہ فضیلت ہے جو کھانوں پر فرید کو ہے۔ سیر یہ دال، فرید عرب اس کھانے کو کہتے تھے جس میں گوشت شوربے والا پکا کے اس کے اندر روٹی ڈال دیتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت شوق سے کھاتے تھے، اور یہ عربوں میں کھانا پسند کیا جاتا تھا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ عورتوں پر ایسے فضیلت ہے عائشہ کو جیسے فرید کو باقی کھانوں سے۔ آگے فرمایا، اے مریم، تو فرما بردار رہنا اپنے رب کی، اور سجدہ اور رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ عورتیں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہیں اگر مسجد میں جانے اور مسجد سے واپس آنے اور مسجد کے اندر کسی فتنے کا ڈر نہ ہو۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں خواتین مسجدوں میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتی تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہم فجر کی نماز پڑھ کر واپس آتے تو گلی میں اتنا اندھیرا ہوتا کہ بندہ پہچانا نہیں جاتا تھا۔ تو بہرحال اگر فتنہ ہو تو پھر عورت کو، عورت پہ فرض نہیں ہے، چاہے تو پڑھ سکتی ہے، ماحول حالات اچھے ہوں تو۔ ویسے گھر میں پڑھے تو یہ بھی افضل ہے اس کے لیے۔ اللہ مہربان ہے، اللہ چاہے گا تو اس کو وہی اجر عطا کر سکتا ہے جو جماعت والوں کو کرتا ہے۔ پھر فرمایا آخری آیت میں، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں۔ یہ غور سے سن لیں، ذالکہ، یہ من انباء الغیب، غیب میں سے خبریں ہیں، نوحیہ، ہم وحی کرتے ہیں اسے۔ نون کے معنی ہم، آخری ہا کا معنی اسے، اور اگر واہ ہا یا کو دیکھیں تو وہی جو ہوتا ہے وہی لفظ ہے، ہم وہی کرتے ہیں، الیکا، تیری طرف،
وما کنتا لدیہم، تو ان کے پاس نہیں تھا، آپ ان کے پاس نبی تھے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے محمد، آپ اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جب وہ کلمے ڈال رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا، اور نہ آپ اس وقت تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ تو قرآن کے مطابق عقیدہ بنائیں تو ساری باتیں کلیئر ہو جاتی ہیں۔ جب مریم علیہ السلام کو لایا گیا، کیونکہ والدہ نے منت مانی تھی، آپ پیچھے پڑ چکی ہیں کہ میرے پیٹ میں جو ہوگا وہ اللہ کی نظر کرتی ہوں، تو لڑکی ہوئی، جب یہ بڑی ہو گئی، بڑی نیک پاک پرہیزگار اور بہت ہی نیک خاتون بنی، اور پھر انہوں نے آ کے اس کو جو وہاں کا عبادت خانہ تھا وہاں ان کے سپرد کیا کہ یہ اللہ کی نظر ہے، وہیں چھوڑ دیا کرتے تھے ان دنوں میں۔ تو سب جھگڑنے لگے کہ کون مریم کی کفالت کرے گا، اتنی نیک عورت ہے، اس کی کفالت مجھے ملے، ہر ایک یہ چاہتا تھا۔ تو اللہ فرما رہا ہے پیارے نبی، جب یہ سارا معاملہ وہاں وہ جھگڑ رہے تھے، آپ وہاں پہ نہیں تھے، ہم غیب کی خبریں آپ کو دے رہے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ اپنے نبیوں کو بتلا دیتا ہے، ہوتی وہ مخلوق کے لیے غیب کی چیزیں ہوتی ہیں، جس کو اللہ چاہے جتنا بتا دے، جتنا نہ چاہے نہ بتائے۔ جیسے آپ یوسف علیہ السلام کے قصے میں پڑھیں گے سورہ یوسف میں، کہ جب بیٹے کو یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تو وہ 3 میل دور تھا، لیکن اللہ نے اپنے نبی یعقوب علیہ السلام کو نہیں بتایا کہ تیرا بیٹا زندہ ہے اور کنویں میں ہے۔ وہ روتے رہے، پھر جدائی ہوگی، مصر چلے گئے اور آنکھیں چلی گئیں، لیکن جب ان کی اللہ نے چاہا کہ بتا دیا جائے، اب جب وہ بادشاہ بن گئے، بھائی گئے، 2 بار گئے، ایک بار انہوں نے اپنی قمیض دے دیا آخری بار کہ جاؤ والد کی آنکھوں پہ لگانا، تو قمیض ابھی چلی تھی، مصر سے کنان کی طرف ہزاروں میل کا فاصلہ تھا، تو اللہ نے وہ خوشبو یعقوب علیہ السلام تک پہنچا دی، اور یعقوب علیہ السلام نابینا ہونے کے باوجود کہنے لگے آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو اللہ جب چاہے بتلا دے، جب چاہے نہ بتلائے، ہر چیز کا علم صرف اکیلے اللہ کو ہے، اور کسی کو ہر چیز کا علم نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ جب وہ کلمے ہاں وہ جب بچی لے کے آئے مریم علیہ السلام، تو سب نے کہا کہ میں کفالت کروں گا، تو انہوں نے قرعہ ڈالا۔ قرعہ ڈالنے کے 2 طریقے تھے ان دنوں میں۔ ایک تو یہ تھا کہ جن کلموں کے ساتھ وہ تورات لکھتے تھے، اللہ کی کتاب لکھتے تھے، ہر ایک کی اپنی قلم تھی، نشانی لگی تھی، یہ میری ہے، یہ اس کی ہے، جس سے کوئی لکھتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کو ڈالیں اور اس قرعہ کے طور پہ اٹھا لیں، جس کی قلم نکل آئے گی وہ مریم کی کفالت کرے گا۔ جیسے آپ کاغذ پہ پرچیاں ڈالتے ہو تو قلمیں ایک جیسی ہوتی ہیں، انہوں نے مکس کر کے ڈالی اور ایک اٹھائی تو زکریا علیہ السلام کی قلم نکلی۔ اللہ کے نبی تھے اور وہ کتاب بھی خود لکھتے تھے تورات کو، اور لوگ بھی لکھتے تھے۔ دوسری روایت میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ وہ قریبی دریا پہ گئے یا نہر تھی وہاں پہ گئے، تو ساری قلمیں نہر میں ڈال دی انہوں نے اس دریا میں، اور یہ طے پایا کہ جن کی قلموں کو اللہ کا پانی بہا کر لے جائے گا وہ مریم کی کفالت نہیں کر سکتے، جس کی قلم وہاں ٹھہری رہے گی پانی کے اوپر، آگے پانی نہ لے کے جا سکے، وہ کفالت کرے گا۔ تو قلمیں ڈال دی ساری، تو سب قلموں کو پانی آگے بہا کے لے گیا جدھر پانی بہ رہا تھا، سوائے زکریا علیہ السلام کی قلم کے۔ بلکہ مفسرین نے لکھا کہ وہ قلم اس طرف تیرنے لگی جس طرف سے پانی آ رہا تھا، تو اٹھائی تو دیکھی تو زکریا علیہ السلام کی قلم تھی۔ تو یہ قرعہ ڈالا انہوں نے، اور مریم علیہ السلام ان کے حوالے کر دی گئی کہ آپ کفالت کریں۔ اور ویسے بھی وہ وقت کے نبی بھی تھے، پرہیزگار تھے، نیک تھے، سب کچھ تھے، اور رشتے میں خالو تھے مریم کے، تو اللہ نے پھر ان کے ذمہ یہ لگایا۔ تو یہ واقعہ اللہ بیان کر رہا ہے کہ وہ جھگڑ رہے تھے۔ ہمیں بھی نیک کاموں میں جھگڑنا چاہیے کہ میں کروں گا، یہ نہیں کہ نیک کام سے وڑا جائے بندہ۔ میں نے وڑا پنجابی کا لفظ جان بوجھ کے بولا ہے، یہ عربی میں کئی دفعہ آتا ہے، جس کا معنی یہی ہوتا ہے منہ پھیرنا، وتولا۔ پنجابی میں وڑا جانا کہتے ہیں، بندہ وڑا جائے،
اغماض کر جائے، منہ پھیر جائے، چشم پوشی کر جائے، کمر کر دے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ نیک کاموں کے لیے آگے بڑھ چڑھ کر آنا چاہیے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔